کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ کرائم کنٹرول، پورے ملک کے اندر کرائم کنٹرول کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جسے روکنا حکومت کا کام ہے، لیکن وہ روک نہیں رہا۔ خاص طور پر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے کچھ کارکنوں کی ہلاکتیں ہوئی، کچھ کارکنوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ٹارگٹ کلر ناگن چورنگی پہ صدیق اکبر مسجد کے پاس وہاں آتا ہے اور بآسانی بائک سے نیچے اترتا ہے، اور بائک سے اترنے کے بعد اس پہ اسٹریٹ فائر کرتا ہے، جبکہ اس کی گولی پھنس جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ لوڈ کرتا ہے، لوڈ کرنے کے بعد 3 افراد پر وہ فائرنگ کرتا ہے، جس میں 2 افراد جو ہیں موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں اور 1 زخمی ہو جاتا ہے، اور بآسانی ہی وہیں سے وہ نکل جاتا ہے۔ جو اس کا جو جوڑی دار، جو دوسرا ساتھی اس کا اس دہشت گرد کا ہوتا ہے، وہ اتنی سکون سے موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوتا ہے کہ جسے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کی معروف جگہ اور صدیق اکبر مسجد اہل سنت والجماعت کا مرکز، وہاں پر یہ واقعہ ہونا، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے پاس کرائم کنٹرول کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، نہ ہماری پولیس اس کو ابھی تک قابو کر پائی ہے، اور نہ ہمارے دیگر ادارے جو ہیں وہ اس ٹارگٹ کلنگ کو جو ہے وہ قابو کر پائیں۔ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ نے CCD جو ایک ڈپارٹ بنایا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹ، اس نے ان کو بالکل اختیارات دیے، اور اختیارات بھی ان کو ایسے دیے گئے کہ وہ کسی بھی صورت ملزمان کو نہیں بخش رہے۔ جہاں سے ان کے پاس اطلاع آتی ہے کہ یہاں کرائم ہے یا کرائم چل رہا ہے، یا یہاں پہ کوئی ٹارگٹ کلرز ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، کوئی بھی ان کے پاس اطلاع آتی ہے تو وہ فوری طور پر CCD جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے، اور اس کارروائی کے اندر وہ وہاں پر فوری طور پر وہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ مقابلے بھی جو ہے ہوتے ہیں۔ ان مقابلوں میں اور ان واقعات میں جتنی بھی، اگر ہم اوورآل پورے ملک کی بات کرتے ہیں تو اس کی بڑی شرح ہے جو کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے۔ اچھا، خاص طور پر کراچی شہر کے اندر کرائم کنٹرول جو ہے وہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے، کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا انٹرنیشنل شہر ہے، اور اس شہر کے اندر رہنے والے تمام زبانوں کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہر قوم، ہر نسل، ہر زبان کا بندہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ یہاں پر رہائش رکھتا ہے۔ اب ہم ایسے اگر یوں سوچ لیں کہ پہلے اگر ہم برابر والے ملک اپنے جو سب سے بڑا دشمن ملک ہے ہمارا ہندوستان، اگر ہم ہندوستان چلے جاتے ہیں تو ہندوستان کی ایجنسیز، ہندوستان کی پولیس وہاں جانے والے کو باقاعدہ واچ کرتی ہے، اس کی نگرانی ہوتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے جو صرف اس کو نظر رکھتی ہے جو پاکستان سے ہندوستان گیا ہے، چاہے وہ 10 دن کے لیے گیا ہے، چاہے وہ 3 ماہ کے لیے گیا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سی تکلیفیں ہیں، کیونکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، اب افغانیوں کی ہی بات کر لیں تو افغانستان سے 40 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں، یعنی کہ 40 لاکھ پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں، اور اتنے ہی جو ہیں وہ غیر رجسٹرڈ ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں۔ یہ تو اگر یہ جنگ نہیں ہوتی اور یہ سلسلہ نہیں ہوتا تو شاید یہ لوگ یہیں رہتے، بنا ان کا یہاں سے نکلنا بہت مشکل جو ہے وہ ہو جاتا۔ اب سب سے بڑی جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کراچی شہر کی پولیس کی۔ کراچی شہر کی پولیس اس وقت کیا کر رہی ہے؟ گٹکا ماوا، جوا سٹا، کیا اس کی سرپرستی کر رہی ہے؟ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کرنے کے کوئی ان کے پاس احکامات نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں جبکہ وہ پتہ ہے دیکھیں کسی بھی تھانے کی حدود میں اگر ہم چلے جائیں تو اس تھانے کو، اس تھانے کے بیٹر کو، اس تھانے کے ہیڈ مورر کو، اس تھانے کے SHO کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ملزم اور کون سا گینگوار اور کون سا جرائم پیشہ عناصر
ہمارے ایریے میں رہ رہا ہے، ہماری حدود میں رہ رہا ہے. تو اسی طرح پورے کراچی کے اندر جو تمام تھانے ہیں، تو ہر تھانے کے اندر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کرائم کے بعد وقت نہیں ہے، صرف اور صرف ان کاموں کو روکنے کے لیے وقت نہیں ہے. کس چیز کا وقت ہے؟ جوا سٹہ چلانے کا اور منشیات چلانے کا اور دیگر جتنے بھی جرم چل رہے ہیں اس شہر کے اندر، ان تمام کو چلانے کا وقت ہے ان کے پاس. لیکن ان تمام کو روکنے کا وقت نہیں ہے، ان ملزمان کو گرفتار کرنے کا وقت نہیں ہے. کراچی شہر کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنے ہیں، بہت سارے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، لیکن ان کیسز میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو صرف یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں، وہ لوگ چھوٹ رہے ہیں، وہ لوگ بچ رہے ہیں جن کے پیچھے کوئی ہے، جن کو کوئی چھڑانے والا ہے، جو لاکھوں روپے لگانے والا جن کے پیچھے ہے. جو غریب آدمی اگر کسی کیس کے اندر جھوٹے مقدمات کو اکثر ہماری پولیس بناتی ہے. پاکستان کے شہر کراچی کی انٹرنیشنل شہر، انٹرنیشنل پولیس، اس پولیس نے کتنے کرائم کھلوائے یہ آن ریکارڈ ہے. کراچی کا کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں جرم نہیں چل رہا ہے؟ کون سا ایسا ایریا ہے جہاں پر ملزمان جو ہیں وہ دن دہاڑے کاروائیاں نہیں کر رہے؟ ٹارگٹ کلنگ، ایک موبائل چھیننے کے اوپر بندہ مار دیتے ہیں، تو وہ مارنے کے بعد وہ جاتے کہاں ہیں؟ وہ جاتے کہاں؟ انہوں نے جانا کہاں ہے؟ انہوں نے اپنا حصہ دینا ہوتا ہے پولیس کو، وہ اپنا حصہ دیتے ہیں پولیس کو، وہ بری ذمہ ہو جاتی ہے، پولیس بھی بری ذمہ ہو جاتی ہے، اور وہاں کے لوگ جو ڈکیت ہیں، جو ٹارگٹ کلر ہیں، وہ بھی بری ذمہ ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ ناگن چورنگی پہ جو اہل سنت والجماعت کے کارکنان کے اوپر ہوا، اس سے پوچھنے والا ابھی تک کوئی نہیں ہے. اسی طرح کا واقعہ گلستان جوہر میں بھی ایک ہوا، اسی طرح بلدیہ ٹاؤن کے اندر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، وہ اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر ہلاک ہوئے، ان کو مارا گیا، اور ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ان کو کوئی گرفتار کرنے والا ہے ان ملزمان کو، اور نہ ہی ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کسی نے کوئی تہیہ کر رکھا ہے. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ خود مانیٹر کر رہی ہیں، خود مانیٹرنگ کر رہی ہیں کس چیز کی؟ CCD، کرائم کنٹرول ڈپارٹ کی، اور وہ منٹ کی پل پل کی خبریں ان کے پاس آ رہی ہیں. تو آج پنجاب جا کے دیکھیں، پنجاب کے اندر الحمدللہ یہ جرائم کی شرح جو ہے وہ بالکل تقریباً زیرو پر آ چکی ہے. تقریباً باقی کچھ ہیں معاملات وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، لیکن کراچی شہر کے اندر ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہ میں ہی نہیں، ہمارے اس شہر کے وہ لوگ جو یہاں کے باسی ہیں، جو یہاں رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں یہاں گزاری ہوں، جو بھلے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے، کسی بھی صوبے سے یہاں پر آئے ہوں لیکن ہیں پاکستانی، ان تمام کو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کراچی پولیس ان ٹارگٹ کلرز کے خلاف کب ایکشن لے گی؟ سرفراز ساگر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.